ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى كما ورد في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. ومولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تمام تعریف و توصیف، تمام محامد، تمام محاسن، تمام مکارم اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اس کے پیارے حبیب حضور القدور خاتم النبیین سید المعصومین رحمت للعالمین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار بہربار میں عقیدتوں کا، محبتوں کا نذرانہ وصد احترام حضرت صوفی نفیس سلطانی دامن برکاتہ العالیہ، تمام مشاہدین و مستمعین، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سالہائے گزشتہ کی طرح اس سال بھی عرس مبارک کی یہ تقریب حضرت صاحب کے در دولت پر منعقد کی جا رہی ہے، اور اس کے روحانی فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے آپ تمام حضرات جمع ہیں۔ یقیناً جہاں اللہ کے پیاروں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے پیاروں کے ذکر سے خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیاروں کے ذکر سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیاروں کے ذکر سے انسان کی نفسیاتی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور فیوز و برکات ہے۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس پر آپ نے کئی دفعہ علماء کرام سے، خطباء سے آپ نے اس کی وضاحت، اس کے اوصاف و کمالات جو اس کے ضمن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیے سماعت فرمائے ہیں۔ چند ایک اہم ترین پہلوؤں پر میں روشنی ڈالنا چاہوں گا اس محفل کے توسط سے۔ جو آج کی محفل ہے، یہ محفل صوفیاء کرام کی یاد میں سجائی گئی ہے، اس لیے میں اس میں صوفیاء کرام کے ان پہلوؤں کو اجاگر کرنا چاہوں گا جو اللہ رب العزت اس آیت کے ضمن میں ہمیں سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ آیت کریمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ بیان فرماتا ہے انکاری پیدا ہو تو پھر تاکید سے موقت کر کے اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ سنو، خبردار ہو جاؤ، تحقیق یہ بات جو کہہ رہا ہوں، اس کے بعد بات کہی جاتی ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں آپ کے انکار کرنے والے بھی موجود تھے، اور یہ بات بھی بہت قابل غور ہے۔ حضور کو
जानना ये ईमान नहीं है। हुजूर को जानता था अबू तालिब, अबू लहब भी, हुजूर को जानता था अबू जहल भी कि ये मक्के में पैदा हुए हैं, ये अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद हैं, अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। जानता तो वो भी था। तो हुजूर को जानना ये ईमान नहीं है, हुजूर को मानना ये ईमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नुक्ता काबिल गौर है ज़माने हाल में। बहुत सारे ये शार कहे, यूरोपियन जो है बड़े बड़े फिलोसफर भी ये शार कहे, हुजूर के ज़ात करीमा को सामने रखते हुए उनके तमाम औसाफ का एतराफ़ भी किया है। माइकल एच हार्ट ने भी किताब लिखी, बाद में मुसलमान भी हुआ। नौजवानों से अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात बयान करता है तो ठीक है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के तो औसाफ वो भी हैं कि दुश्मन भी एतराफ़ करता है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि उनको हम मुसलमानों के लेवल पर लाकर उनसे हम मुकालमा करें या उनसे ताल्लुकात मुसलमानों जैसा रखें कि यार उन्होंने तो नात भी कह दी है। तो नात कहना और है कि वो हुजूर को जानते हैं, उनके महामिद को सामने रखते हुए, उनके मौजज़ात को सामने रखते हुए, उनके औसाफ को सामने रखते हुए, उनके अखलाकियात को सामने रखते हुए, लेकिन वो हुजूर को मानते नहीं हैं। इसलिए हम मुसलमानों वाला बर्ताव उनके साथ नहीं करना चाहिए कि जो हुजूर को मानता है वो मुसलमान है, जो जानता है वो मुसलमान नहीं है। आज़ाद अज़ीमकार, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस ज़माने में भी इनकारी थे और क़यामत तक इनकार करने वाले पैदा होते रहेंगे। इसलिए लक़ब के अल्फाज से ताकीद करके मुअक्कद कर दिया। ताकीद जो बात कही जा रही, लक़ब मन्नल्लाह, मन्ना का माना होता है एहसान करना। अल्लाह ने एहसान किया। जब कोई नेमत दी जाती है तो एहसान जताया जाता है, बताया जाता है। यार याद करो, मैंने तुमको फलां चीज़ दी थी, फलां चीज़ मैंने तुम पर करम किया था, फलां वक्त में तुम आए थे, मैं तुम्हारे काम आया था। तो नेमतों की तो बहुत सी अक़साम होती हैं। जब नेमत दी जाती है तो एहसान जताया जाता है, बताया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात में सारी नेमतें अता की हैं। एक एक ज़र्रा अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा है और अल्लाह अपना हबीब दिया है। तो महबूब कौन देता है? अपना महबूब कौन देता है? आप अपनी महबूब चीज़, कोई चीज़ आपके पास हो, कहाँ देते हैं? अगर 4 चीज़ हो और 4 चीज़ों में 4 कलम आपके पास हो और 4 कलम में आपको जो महबूब कलम होगा आप कहेंगे इसको तो रख लो, ये मेरा प्यारा है, बाकी जो दूसरा है वो ले लो, तो दिया वो जाता है जो महबूब नहीं होता। अल्लाह ताला ने हम पर करम कितना किया कि अपना महबूब भी हमें अता कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह, सुभान महबूब अल्लाह। देकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि देखो हमने अपना महबूब दे दिया, जिसके लिए कायनात बनाई थी, जिसके लिए अफलाक सजाया था। ये ज़मीन का इस्तादा, ये ज़मीन आसमान का इस्तादा, ये ज़मीन तबिश आमादा उसी के नाम से है, हमने वो भी तुम्हें अता कर दिया है। तो क्यों ना हम तुम्हें कहें कि लक़द मन्नल्लाह, अल्लाह के लिए है, उरसिलतु इलल ख़ल्क़ि काफ़ा, हमने नबी को तमाम खल्क़ के लिए भेजा, तमाम तख्लीक़ात के लिए भेजा, लेकिन यहाँ पर बतौर ख़ास एहसान तमाम के लिए नहीं है। गौर कीजिएगा आयत करीमा में, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, मोमिनों पर एहसान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एहसान भी अपनों पर किया जाता है। सुभान अल्लाह। तो बताया जा रहा है अपनों पे एहसान किया, मोमिनों पे एहसान किया। अब काबिल गौर बात है कि हुजूर इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने भेजा तो एहसान किया। तो आप नेमत है, नेमत कुबरा है, नेमत ओज़मा है, इस बात को तो आप समझते हैं ना, हुजूर नेमत है या नहीं है? नेमत है। कौन इनकार करेगा? हुजूर से बड़ी नेमत कौन सी है? कोई नहीं, कोई नहीं, बेशक कोई अल्लाह कहता है अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिथ, जब तुम्हें कोई नेमत होता है, बेशक बेशक। चर्चा तो 4 दीवारी के अंदर बंद होके तो नहीं होता। चर्चे के लिए तो पम्फलेट बांटे जाते हैं, चर्चे के लिए रैलियां निकाली जाती हैं। बेशक बेशक। भाई चर्चा कैसे होता है? अगर आपके घर में बच्चा पैदा हो, एक साल गुजर जाए, सालगिरह करते हैं आप 4 दीवारी में करें तो किसी को क्या खबर है कि चर्चा हुआ कि आज हमें खुशी हुई है, हमारे बेटे की सालगिरह थी। चर्चा जब होता है कि लोगों को बुलावा दिया जाता है, खाने पकाए जाते हैं, केक रखा जाता है, सजाया जाता है,
اس کے بعد پھر یہ مووی شووی وغیرہ بنایا جاتا ہے، اسٹیٹس ڈیولپ کیا جاتا ہے، کارڈ بنائے جاتے ہیں، تو پوچھتے ہیں بھائی کیا ہو گیا؟ کہا بیٹا سال بھر کا ہو گیا، چرچا کیا جاتا ہے کہ نعمت جب ملتی ہے تو نعمت کے حصول پر کہا چرچا کیا کرو، تو آپ بھی تو چرچا کرتے ہیں، تو ساری نعمتوں کی جان آن شان محمد رسول اللہ جب تشریف لائے صلی اللہ علیہ اس کا وسلم، چرچا تو اسی طرح کرنا چاہیے نا؟ بے شک بے اس شک، لیے اہل ایمان میرے آقا کریم علیہ السلام کی پیدائش پر چرچا کرنے کے لیے قمقمے لگاتے ہیں، چرچا کرنے کے لیے میلاد کی محفل سجائی جاتی ہے، بے یہ شک، سب چرچے کے ضمن میں آ جاتا ہے، یہ خلاف قرآن نہیں ہے بلکہ قرآن کا مقصود ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات ذی وقار اب آگے چلیے، یہاں پر ایک آیت کریمہ سورہ انبیاء کی میں رکھنا چاہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، نعمت ذہن میں رکھیے گا، حضور نعمت ہے، نعمت ہے، بے شک، تو جب حضور نعمت ہے تو جب قرآن کریم میں اس مقام پر اللہ نے سورہ انبیاء میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جب حضور نعمت ہے تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا نِعْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس میں مذائقہ کوئی نہیں تھا؟ کیا بات، یہ بات صحیح ہوتی؟ ثابت ہو گئی کہ حضور نعمت ہے اور نعمت کی اصل ہے، تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں اسلوب کیوں بدلا؟ نعمت کیوں نے بیان کیا؟ حالانکہ نعمت بیان کرنے میں بھی کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے نعمت بنا کر بھیجا، تو نعمت بنانے میں کون سی قباحت تھی؟ حالانکہ اللہ نے نعمت بنا کر بھیجا اور احسان بھی بتا رہا ہے کہ ہم نے نعمت بنا کر بھیجا، احسان ہوا ہے مومنوں پر۔ لیکن یہاں پر اللہ کے نبی سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کہا رحمت۔ حضور کے بہت سارے نام ہیں، 200 سے زائد نام ہیں۔ سبحان اللہ، مفسر نے بیان فرمایا کہ حضور کے جو وصف اوصاف ہیں اور آپ کے جو اسماء گرامی ہیں وہ 200 سے زائد ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس میں ایک نام ہے حضور کا رحمت، حضور رحمت ہے، حضور حاشر بے ہے، شک بے شک بے حضور شک محمود ہے، بے شک حضور ناصر ہے، بے شک حضور حامد ہے، بے شک، سارے نام ہیں نا، مزمل ہے، یاسین ہے، طہا ہے، بے شک بے شک، یہ سارے نام ہیں نا حضور کے، قرآن بیان کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا رحمتاً للعالمین، مالک تو نے نعمتاً للعالمین کیوں نہیں کہا؟ اور عالمین ساتھ میں یہ بھی لگا عالمین، ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا، عالم نہیں کہ عالمین، بیدار رہنا ہے آپ نے، اور ایک ایک بات پر غور کرنا ہے، اس لیے میں بہت ٹھہر ٹھہر کر سمجھا رہا ہوں تاکہ بات پہنچے آپ تک، آپ کے ذہنوں تک پہنچے، آپ کے ذہنوں تک رسائی حاصل ہو جائے۔ حضرات ذی وقار اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عالمین، عالمین، عالم نہیں عالمین، عالم کسے کہتے ہیں؟ ماں سوا اللہ کے عالم ہے، اور عالمین ایک عالم کی بات کریں گے جو آپ دیکھتے ہیں کہ سب عالم ہے، اس ایک عالم میں جس ایک عالم میں ہم رہتے ہیں اس میں کتنے عالم ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ، حیوانات کا علیحدہ عالم ہے، حشرات کے علیحدہ عالم ہے، بے شک، سمندروں میں ایک علیحدہ عالم ہے، آسمانوں پہ ایک علیحدہ عالم ہے، بے شک، یہ سارے عالم کے اندر عالم، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ ایک عالم میں اتنے عالم بنائے تو 18,000 عالم بنائے ہم نے تو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جہاں جہاں عالم ہے رحمت، بے شک بے شک بے شک، رسائی ہے رحمت میں۔ غور کرتے ہیں حضور کے اوصاف اور حضور کے کمالات آپ دیکھنا چاہیے، اس آیت میں دیکھیں تو کہاں تک حضور کی رحمت ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کر امریکہ تک اپنی باتیں پہنچاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ اوصاف دیے، کمال کا رحمت ہے، جہاں جہاں عالم ہے میرے نبی کی رحمت پہنچ رہی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن سوال یہ تھا کہ نعمت کیوں نہیں کہا؟ عربی دان حضرات، اہل عرب جب نعمت کا ذکر کرتے ہیں کسی کے لیے، نعمت سے ہے انعام، انعام کسی نعمت سے تو کہتے ہیں انعمت علیک وہذہ النعمت، یہ نعمت ہے اور میں نے تم پر انعام کیا۔ پہلے عرب کہتے ہیں، اسلوب سمجھیے گا، عرب کیا کہتے ہیں کہ میں نے تم پر انعام کیا، تو جس پر انعام کیا تو انعام کا لفظ اس وقت بیان کرتے ہیں
جہاں سامنے والے کو اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو، سبحان اللہ انعام اس پر کرتے ہیں کہ جو اس کا محتاج نہ بھی ہو تب بھی انعام کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ مثال کے طور پر آپ کے یہاں اسپیچ کمپٹیشن ہو، بڑے پیمانے پر پارٹیسپیٹ کیا، اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا، اچھا اس میں بہت سے تجار بڑے بڑے تاجروں کے بچوں نے بھی کر لیا، بزنس مین ٹائکونز کھڑوں کے بزنس کرنے والے، اس کا بیٹا اپیئر ہو گیا، وہ چلا گیا، کمپٹیشن ہوا، مقابلہ ہوا، اس میں فرسٹ پوزیشن آ گئی اس کی، تو آپ انعام فرسٹ سیکنڈ تھرڈ انعام دیتے ہیں، بالکل بالکل۔ آپ نے اسے انعام دیا، ضلع انتظامیہ نے اس بڑے بزنس مین کے بیٹے کو جس نے فرسٹ پوزیشن دی کہا کہ یہ 25,000 روپے کا انعام ہے، تو آپ بتائیں اس کے لیے 25,000 کیا حیثیت رکھتی ہے؟ بالکل وہ 25,000 کا محتاج تو نہیں، اگر آپ 25,000 نہ بھی دیتے تو وہ محتاج نہیں ہوتا، نہیں کہا، سمجھا رہا۔ بالکل بالکل۔ اب آپ ہمارے دبئی جاتا ہے، صبح جاتا ہے شام واپس آتا ہے، اس کے لیے 25,000 حیثیت کیا رکھتی ہے؟ تو انعام جس پر کیا جائے تو ضروری نہیں کہ وہ محتاج ہو، بالکل بالکل بالکل، سبحان اللہ، پہنچ گیا۔ بالکل بالکل، بے شک بے شک۔ انعام جس پر کیا جائے تو ضروری نہیں کہ وہ پہنچ جائے کہ وہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، وہ کہتا مجھے تو ضرورت نہیں تھی، بات دے دیا کوئی بات نہیں، بالکل بالکل، لیکن عرب رحمت کا ذکر وہاں کرتے ہیں جس پر سامنے والا اس رحمت کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اگر فرماتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا نِعْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے حبیب کو اپنے سارے عالم کے لیے نعمت بنا کر بھیجا، تو ہو سکتا تھا کہ کوئی یہ کہتا کہ ہمیں تو ضرورت نہیں تھی، کیا ہے کوئی بات نہیں، ہمیں تو ضرورت نہیں تھی، چلو اللہ نے دے دیا ہے ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب اس کی شان یہ تھوڑی ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، کہا کہ میرا نبی رحمت بن کر آیا، نعمت بن کر نہیں آیا، اور فرمایا کائنات کا چپا چپا محبوب دو جہاں کا محتاج ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر تمہاری محتاجی دور نہ ہو سکتی تھی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ۔ جب آپ یہ بات سمجھ گئے کہ اللہ نے نعمت کیوں نہیں فرمائی اور رحمت کیوں فرمایا، دیکھیں آپ آیت کریمہ ایک ہی ہے، لیکن اگر آپ اسے کھولیں اس پہ تو بڑا کلام کیا جا سکتا ہے اور بھی، لیکن میں صرف نعمت اور رحمت کا فرق آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ بے شک بے شک، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین رسولا، تم میں سے بھیجا، رسولا من انفسہم، تم میں سے رسول آیا، تم میں سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا انفسہم پر ذرا غور کیجیے، صوفیہ کی صحبت میں بیٹھنے والے، سبحان تم اللہ، میں سے، بے شک بے شک بے شک، اگر وجدانی کیفیت ہو تو میں عرض کروں آگے، بالکل بے شک بے شک، صوفیہ کرام کہتے ہیں یہ جو تم میں سے ہے، اس پہ اس کے معنی میں غور کر، کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وہ تمہارے اندر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات کیا بات، أَنفُسِكُمْ تمہارے اندر ہے، بے شک بے شک بے شک، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ اور اللہ رسول کو کیا ہوا تم میں سے ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس لیے میں وہ پہلو سمجھوں کہ تمہارے اندر ہے، تو کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ تمہارے اندر ہے، تو افلا تبصرون دیکھتے کیوں نہیں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے مالک اندر کون ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جسے دیکھنا ہے؟ کیا ہوا، سبحان اللہ، چل یہ مسئلہ تو ہی حل کر، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا، اندر دیکھتے تو دل ہے، پھیپڑے ہیں، اللہ اکبر، اندر دیکھتے ہیں تو اے اللہ نظام تنفس ہے، ڈائجسٹیو سسٹم ہے، اندر کیا جانیں؟ تو کہتا ہے اندر دیکھ، تو مالک کیا دیکھے؟ کہا کہ تم تو ہو ہی مادیت پرست، آئے ہائے، روحانیت کی دنیا میں ہو تو سمجھا دیں،
کہا کہ اللہ تو ہی بتا قرآن کے ضابطے کے اور قرآن کے اسلوب کے طریقے سے بتا کہ اندر کیا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ کہا دو چیزیں ہیں۔ کہا کیا؟ کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہارے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اقرب ہے، ایک اولا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ایک کیا بات، اقرب ہے اور ایک اولا ہے۔ رب کائنات اقرب ہے سبحان اللہ اور نبی اولا ہے۔ اللہ تو اکبر، کہا مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا کہ پھر کہا نبی کو ڈھونڈنا ہے، نبی کے پاس جانا ہے، نبی کی محبت میں جینا ہے، رب کی محبت کو پانا ہے، کہاں جائیں؟ کہا وفی انفسکم، سبحان اللہ سبحان تیرے اندر ہے، افلا تبصرون، وہی ڈھونڈ۔ اللہ، تو کہا مالک اندر کیا ملے گا؟ کہا یہی مکہ ہوگا، یہی مدینہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی مکہ یہی مدینہ۔ ہائے ہائے، دل میں ہے تصویر یار، ذرا نگاہ جھکائی دیکھ لی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ اب ماشاء اللہ، مراقبہ سمجھ گئے کہ جو صوفی بیٹھا ہوتا ہے آنکھ بند کر کے، اللہ سبحان اللہ، 12 سال حالت استغراق میں ہاتھ لے کے کھڑے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ بابا فرید کے پاس تشریف لائے، کہا مرید ہونا چاہتا ہوں، نگاہ جھکا کر کشف کیا، مراقبہ کیا، جواب دیتے تیرا فیض ہمارے پاس نہیں ہے، تیرا اللہ، فیض اس کے پاس ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ کہا حضور وہ کون ہے؟ کہا میرا صابر کے پاس ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے سبحان بڑے اللہ، دل تھے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جہاں ملنا ہے وہیں بیچتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو بے کہا شک، کیسے میں جاؤں، میں ان کو دیکھا نہیں ہے۔ کہا جاؤ سہارنپور میں ایک جگہ ہے کلیئر، وہاں پر میرا صابر ہو، ہائے ہائے، تیل دیا دم کر کے۔ کہا حضور میں نے تو دیکھا نہیں۔ کہا کہ شمس الدین ترک، اللہ اکبر، کہا جانا تو میرا صابر 12 سال سے کھڑا ہے، پیچھے جانب سے آنا، اور یہ تیل دم کر کے دے رہے، جا کر سلام بھی کرنا اور یہ تبرکات بھی دینا۔ ساتھ بھیجا کسی کو، اپنے مرید کو پہنچاتے ہیں، دیکھا ٹیلے کے پاس 12 سال سے استغراق کے عالم میں کھڑے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اب سمجھ میں آئی بات، دل میں ہے تصویر یار، سبحان اللہ سبحان اللہ، وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا کر رہے تھے؟ اب یہ کیفیت آپ کہیں کہ کھاتے کیا تھے، پیتے کیا تھے؟ بالکل بالکل، اعتراضات آتے ہیں نا صوفیاء کرام کی، جب یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں تو اعتراضات آتے ہیں، بھئی یہ کون سی بات کریں 12 سال کھاتے کیا تھے؟ تو ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کئی ہزار سال سے آسمان پر ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ، قبر میں چلے جائیں، شہید ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ رزق سبحان دیا اللہ، جاتا ہے، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، تو بتا دو کون سا؟ کیا بات کیا بات، بے شک بے شک تمہیں شعور نہیں ہے، ہمیں تو نظر آ رہا ہے مردہ، کہا تمہیں نہیں شعور؟ بے شک بے تو شک، اللہ کو کہتا ہے زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، ہائے تو اللہ رب العزت کے قدرت میں تو ہر شے ہے، بے شک بے شک، وہ کسی کے لیے آسمان پر بنا دے سبحان اللہ رزق کا ذریعہ نور کا رزق، اور کسی کے لیے زمین پر ہی آسمان بنا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، تو کھڑے ہیں، کیا رزق مل رہا ہے؟ وہ نور کی غذائیں ملتی ہیں، وہ سمجھنے والی نہیں ہے، جب ان راستوں پہ چلو گے تو دیکھنے والی ہوتی ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ ماشاء اللہ، بعض چیزیں بتائی نہیں جاتا۔ بالکل بالکل، اچھا آپ کہیں گے کہ یہ کون سی بات، استغراق میں کیا ہوتا ہے؟ بھول جاتا ہے بندہ، ان کی بات تو سمجھ آتی ہے، آتی ہے۔ ہم نے کہا سورہ یوسف پڑھی ہے؟ کہا پڑھا، تو کہا سورہ یوسف میں مصر کی جو عورتیں تھیں، خواتین تھیں، ان کا تذکرہ پڑھا ہے؟ کہا ہاں پڑھا ہے۔ کیا ہوا تھا؟ کہا کہ ہاتھ میں چھری تھی، پھل تھا، سامنے سے یوسف گزرے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، خواتین جو ہوتی ہیں بڑی نازک ہوتی ہیں، اگر انگلی کٹ جائے تو فوراً اف کی آواز آتی ہے، اللہ کہ اکبر، مردوں سے زیادہ مرد زیادہ طاقتور ہوتا ہے، خواتین زیادہ نازک ہوتی ہیں۔ اب استغراق مشاہدہ، حضرت یوسف گزر رہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، تو مشاہدہ ہوا، دیکھا، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے
انگلیاں کاٹ لی، خون کے قطرات گرے، اور جب استغراق میں گئے تو کچھ ہوش نہیں تھا، جب ہوش میں آئے تو پتہ چلا انگلیاں کٹ گئی، تو یوسف کے حسن میں استغراق، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس کے پھر کیا کہنے ہیں، پھر اسے کیا ہوش ہو، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ثابت پیا رحمۃ اللہ، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ مردہ 12 سال سے استغراق کی کیفیت میں، پیچھے سے دیکھا، سامنے سے جانا نہیں تھا، تو آواز قرآن کی تلاوت کی، قرآن کی تلاوت کی آواز آئی تو کہا کہ فوراً وہ کیفیت ختم ہوئی، آہستہ آہستہ اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام کہاں لے گیا. کہا کہ پیچھے کیوں پڑھتے ہو، آگے آؤ، سامنے آؤ، برابر نہ کہ پھر کہا سناؤ، سنانے لگے، پھر سننے کے قرآن سناتے سناتے تھک گئے، ٹھہر گئے. شمس الدین ترک، ادب دیکھیں ادب کیا انداز ہے. تو کہا کہ کیوں رک گئے، آپ کھڑے رہے، میں کیسے بیٹھ جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات کیا بات. صوفیاء کرام کے انداز دیکھیں آپ کی صحبتوں میں یہ ادب سیکھا جاتا ہے، یہ ادب ملتا ہے، پیار ملتا ہے، محبت ملتی ہے، خدمت ملتی ہے. بے شک بے شک بے شک. تو کہا حضرت آپ بیٹھیں گے تب بیٹھوں گا. تو کہا پھر بٹھا دو ہمیں. اللہ اکبر اللہ. حضرت پیچھے سے پکڑا، سامنے سے منع کیا تھا شیخ نے، پیچھے سے ایسے پکڑا اور آہستہ آہستہ بٹھایا. 12 سال سے سارے اعضاء سخت ہو چکے تھے، بالکل بالکل اکڑ گئے تھے. لٹایا سے بٹھایا، ایک طرف سے سہارا لگا کر. تو پھر کہا پڑھو، تو قرآن پھر پڑھنے لگے. تو کہا کہ آپ کیوں خاموش ہو گئے. کہنے کہ حضرت بھوک لگی ہے. اللہ اکبر. کہا کہ سامنے درخت ہے، حضرت کو سامنے دیا، خود بھی تھوڑا کھائے. پھر کہا پھر قرآن سناؤ. کیا عاشق تھے قرآن کے. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر سناؤ قرآن. تو کہا کہ قرآن سنایا تو پھر خاموش ہو گئے. شمس الدین ترک دیکھیں انداز دیکھیں آپ، وہ استغراق سے باہر کیسے لا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. کیفیت سے باہر کیسے لا رہے ہیں. پوری تربیت کا ایک پروسیس ہے. تو کہا کہ اب کیوں خاموش ہو گئے. کہا کہ حضور گھر جانا ہے واپس. تو کہا کہاں سے آئے ہو. کہا پاک پتن سے. فوراً جناب کان اور آنکھیں روشن ہو گئی. کہا کہ میرے بابا فرید کے دربار سے آئے ہو. اب استغراق کی وہ کیفیت بالکل ہٹ گیا. شیخ کا نام سنتے ہی چمک گیا آنکھوں سے آنسو. میرے شیخ پاک پتن میں ہوتے وہاں سے آئے ہو. کہا حضرت وہیں سے آیا ہو. اللہ اکبر. تو کہا کہ واپس جانا چاہتے ہو. کہا کہ اگر آپ مرید کر لیں تو پھر نہیں جاؤں گا. کیا بات. سبحان اللہ. وہیں بٹھا دیا، ٹھہرا دیا. 12 سال خدمت کی اور انہی کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. جب بیٹھ گئے، جب صوفی بیٹھتا ہے تو وہاں پر جب لوگوں کو پتہ چلتا تو لوگوں کا جمع غفیر آنا شروع ہو جاتا ہے فیض لینے کے لیے. اب لوگوں کا آنا جانا عام حضرت شروع ہو گئی. یا کوئی صوفی بیٹھتے ہیں، اللہ والے بیٹھتے ہیں. 12 سال تک خدمت کی. اب کھانا کیا تھا، وہی بلر اسے پانی میں بھگو کر نیم گرم پانی میں تھوڑا بوائل کر لیتے، اسی کو کھاتے. اور جب کوئی مہمان آنے کا ہوتا تو ثابت پیا فرماتے کہ آج دہلی سے کچھ مہمان آنے والے ہیں، تھوڑا نمک ڈال دو، انہیں نمک پسند ہے. ابھی آئے نہیں تو جس دن آنے سے پہلے بتا دیتے نمک ڈال دو. تو اسی دن کوئی دروازے پر دلی سے کوئی مہمان آ جاتا تھا. ایک دن نمک ڈالا تو حضرت امیر خسرو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے. وہ بھی مرید ہے بابا فرید کے، یہی مرید ہے بابا فرید کے. بابا فرید جنکشن ہے چشتی سلسلے کے. الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی. آپ جنکشن ہیں، یہیں سے صابری سلسلہ، یہیں سے نظامی سلسلہ، یہیں سے نصیری سلسلہ، یہ سارے سلاسل یہیں سے چلے. قلندری یہیں سے سارے سلسلے چلے. تو نظام الدین اولیاء کے دربار سے آیا امیر خسرو. بیٹھے، کہا کہ سنا ہے تم کلام اچھا سناتے ہو، سناؤ کوئی کلام سنایا. کہنے لگے بہت اچھا پڑھتے ہو، بہت اچھا پڑھتے ہو، سبحان اللہ. کلام بہت اچھا پڑھتے ہو. کہا میں بھی سناؤں کچھ.
صابر پیا نے فرمایا حضرت بالکل بسم اللہ امیر خسرو کے سامنے صابر پیا بھی بڑا اچھا کلام پڑھتا آپ نے کلام سنا کہ آدمی واپس گئے نظام الدین اولیاء کے دربار میں گئے دل کی 22 خواجاؤں کی چوکھٹ اللہ اکبر اللہ اکبر 22 خواجاؤں کی چوکھٹ ہے خواجہ بختیار کاکی بھی وہی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ حمدن کثیرہ واپس گئے تو شیخ کا انداز دیکھے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کہا کہاں سے آئے ہیں کہا کہ صابر پیا کے دربار سے آئے ہیں کہا میرے صابر میرے دوست میرے یار میرے بزرگ کے پاس سے آئے ہو کہا کہ ہاں حضرت وہیں سے آئے ہیں کہا کہ ان آنکھوں سے میرے صابر کو دیکھا ہے کہا ہاں حضرت دیکھا کہا قریب آ جاؤ میں تمہارے آنکھوں کو چومنا چاہتا ہوں ہائے سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات اللہ اکبر کہا کہ تم نے میرے صابر سے ملاقات کی ہے کہا ہاں حضرت مسافہ کیا کہا ہاتھ لاؤ میں ہاتھ چومنا چاہتا ہوں کیا بات سبحان پیر اللہ ہو کے مرید کا ہاتھ چوم سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی ایسا ادب ہم نے دیکھا ہے اللہ اکبر کیا صوفیاء کرام ہمیں ادب سکھاتے ہیں جب دین پر کڑا وقت آیا آستانے آگے آتے تھے آستانے اپنا کام کرتے تھے لیکن بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا آستانوں سے وابستہ لوگوں کیا آج آستانے اپنا وہ کردار ادا کر رہے ہیں آج روڈوں پر نوجوان مر رہا ہے ناموس مصطفیٰ کے لیے اور مسجدوں میں علماء آواز اٹھا رہے ہیں باقی آستانے تو بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اپنی طرف راغب کر کے رکھا ہے لیکن کھانا تک پہنچانے وہ ناموس مصطفیٰ کے سپاہی جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو تحریکیں چلتی ہیں تحریکوں کا تعلق کن چیزوں سے ہے میں تھوڑا سیاست کی طرف نہیں جا رہا میں آپ کو اس کی بیس بتا رہا ہوں چونکہ روحانیت کی محفل ہے لیکن سمجھے تو ذرا صحیح جب زمین نہیں رہے گی تو کہاں اسلام نافذ کرو گے سے نہ ٹکراؤ نوجوانوں کو کہا ریاست سے نہ ٹکراؤ ریاست سے ٹکرانا بغاوت ہے ہم نے کہا بالکل ٹھیک کہا آپ نے ریاست سے ٹکرانا بغاوت ہے بغاوت کا پرچہ کٹ جائے گا ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے لیکن کبھی سوچا آپ نے کہ ریاست اگر شریعت سے ٹکرا جائے ریاست سے ٹکرانا بغاوت ہے لیکن جب ریاست شریعت سے ٹکرا جائے تو ریاست سے ٹکرانا سنت حسینی ہے سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ جملہ مکمل بیان کیا جائے نوجوانوں کو گمراہ نہ کیا جائے امام حسین کس سے ٹکرانے نکلے یزید کی پوری فوج سامنے تھی ہاتھ نہیں دیا بڑے بڑے آپ جلسے کرتے ہیں امام عالی مقام کے لیے دلیل بناتے ہیں فاتحہ خوانی کرواتے ہیں کبھی آپ اپنی قوم کو یہ بھی تو بتائیں کہ امام حسین کے نکلنے کا بغاوت ہے تو امام حسین کو کہاں کھڑا کرو گے کیا بات بے شک اور اگر امام حسین یقیناً ہمارے سروں کے تاج ہیں امام ہیں بے شک امام ہے امام بے شک سادات کے امام ہیں بے شک تو جب وہ امام ہیں تو وہ تو ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ جب ریاست شریعت سے ٹکرا جائے تو شریعت سے ٹکرانے والی ریاست سے ٹکرا جاؤ یہ میری سنت ہے سبحان اللہ تاکہ ریاست شریعت کے تابع ہو جائے شریعت ریاست کے تابع نہ ہو سمجھ آتی ہے بات بالکل آج ہمارے یہاں ریاست کہتی ہے شریعت ہمارے تابع رہے گی آپ اپنے بیٹھ کے آستانوں میں بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھتے رہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کب ہوگی یہ ادا سجدے کے وقت سجدہ کیا جاتا ہے اور قیام کے وقت قیام کیا جاتا ہے زندہ قوموں کا وطیرہ کبھی نہیں رہا کہ حالت قیام کا جب وقت آئے تو حالت سجدے میں چلے جاؤ اللہ اکبر کبیرہ زندہ قوموں کا وطیرہ کبھی نہیں رہا کہ وقت قیام جب آئے تو سجدے میں پڑے ہیں حالانکہ دیکھنے میں تو لگا سجدے میں ہے لیکن تو نے اسلام کا مزاج نہیں سمجھا یہ وقت سجدے کا نہیں تھا یہ قیام کا تھا اللہ اکبر ذات ذی وقار تحریک پاکستان چلی مقصد کیا تھا ایک ایسی زمین کہ جہاں اللہ کا قانون نافذ کیا جائے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ
صوفیاء لگ گئے، آستانے لگ گئے، تحریک کا پارٹ بنے، غلط تو نہیں کہہ رہا، سارے آستانے جمع ہوئے اور صاحب رحمۃ اللہ تعالی نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے عظیم بزرگ 100 سال سے زائد عمر پائی، آپ نے فتویٰ صادر کر دیا کہ جو تحریک پاکستان کا سپاہی نہ بنے، حصہ نہ بنے، میں اس مرید کے جنازے میں شرکت نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کیا تھا؟ نکلو، نکلنے کا تھا، نکالا۔ 2 جماعتیں تھیں، ایک کہتی تھی کہ ضرورت نہیں ہے بنانے کی، ہے تو، اور ایک کہتی تھی کہ نہیں، ہمیں حصول کے لیے، ایک مقصد کے حصول کے لیے نکلنا ہے۔ آپ نکلے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ پاکستان کی زمین کا مقصد تھا کہ اللہ کی شریعت نافذ کی جاتی، پاکستان حاصل ہو گیا۔ پھر درمیان میں کیا ہوا؟ وہی جماعتیں کہ جو اس پاکستان کے خلاف تھی وہ برسر اقتدار رہی۔ آج پھر یہ جو باہر تحریک چل رہی ہے، ان تحریکوں کا 70 سال سے زائد ہو گئے، ہم نے اللہ کے زمین پر اللہ کا قانون نافذ نہیں کیا۔ یہی تحریک پاکستان کا نعرہ تھا کہ لے کے رہیں گے، پاکستان بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ یہ سب بیان کیا تھا، لیکن کیا کیا آپ نے؟ آپ نے تو کہا 18 سال سے کم عمر اگر مسلمان ہونا چاہے تو نہیں ہو سکتا، یہ کلیدہ بات ہے۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دوستو، آستانوں میں آنے والوں بیدار رہو، جب ضرورت پڑے اس دین کو تمہاری تو آستانوں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا حصہ بننا ہے، اس تحریک کا، جس تحریک کا بنیادی اسلوب تاجدار کونین کے ناموس اور ختم نبوت پر پہرا دینا ہے۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ حضرت عزیز وقار تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب یہ بات سامنے آئی تو یہ آستانوں نے آج کیا کر دیا؟ آج جائیں تو خدا کے واسطے آپ سلطانی سلسلے سے وابستہ ہیں، کوئی نقشبندی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سوربردی ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے، یہ تو راستے ہیں، یہ سارے چھوٹے چھوٹے دریا ہیں جو ایک بڑے دریا میں جا کر مل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ فیض وہیں سے آ رہا ہے، سارا پانی وہیں سے آ رہا ہے، گنبد خضراء سے آ رہا ہے، سارے راستے ادھر ہی جا رہے ہیں، سارے راستے مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جب راستے سب منزل ایک ہی ہے تو پھر راستہ کوئی بھی ہو وہ سب ہمارے بھائی ہیں، سب ہمارے دوست ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کی مخالفت میں نہیں کھڑا ہونا، جڑ کے رہنا ہے، محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ کوئی اتاری ہے، کوئی نورانی ہے، کوئی ترابی ہے بھائی، کوئی کیا کیا ہے، کوئی نعیمی ہے، کوئی سوربردی ہے، کوئی چشتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل سنت گلدستہ ہے، گلدستہ۔ کبھی بھی ایک پھول کا نہیں ہوتا، گلدستہ بنتا ہی جب ہے جب بہت سارے پھول جمع ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس لیے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے بچوں، اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے، اس وقت محبتوں کی ضرورت ہے۔ تو ثابت پیا رحمت اللہ علیہ ایک سلسلے کے بانی، نظام الدین اولیاء ایک سلسلے کے بانی، لیکن محبت کا انداز دیکھیں آپ کہ جب اس آستانے سے آ رہے ہیں تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم گئے کیوں تھے، یہ نہیں کہا کہ ہمارے دوست سے مل کر آ رہے ہیں، تو کہا وہ تو میرا اتنا پیارا ہے، ان آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں کو چوم رہے ہیں، ہاتھ کو ملایا، کہا ہاتھوں کا بوسہ لے رہے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے درمیان افتراق نہیں ہے، اشتراک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر بابا فرید مسعود آپ نے فرمایا، شمس الدین ترک وہاں موجود تھے تو فرمانے لگے میرے شیخ کو، بابا فرید کو دونوں مقام حاصل تھے، مقام فنا بھی اور مقام بقا بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ میرے شیخ بابا فرید کو اللہ نے دونوں مقام دیے تھے، مقام فنا بھی آپ کو عطا کیا تھا، مقام بقا بھی عطا کیا تھا۔ سمجھایا کہ فنا کیا ہے؟ تو فنا تو یہ ہے کہ جو اپنے خواہشات ہیں وہ سب اللہ کے دین پر فنا کر دیا جائے، یہ مقام فنا ہے۔ بے شک، بے شک۔ یہ آسان کام تو نہیں ہے کہ اپنے خواہشات کو بالکل اللہ کی ذات پر، اللہ کے دین پر لٹا دیا جائے، اپنی کوئی خواہش نہیں، فنا کر دے انسان، اور جب وہاں چلا جائے، جو نعمتیں وہاں چلی جائیں تو وہ بقا ہو جاتی ہیں، باقی ہو جاتی ہیں۔ تو کہا کہ حضرت اس کی اور وضاحت کیا پھر کبھی اور بتائیں گے؟ کیا فرمایا پھر کبھی اور؟ اللہ اکبر۔ کہا کہ آپ نے میرے پاس خدمت بہت کر لی، جاؤ
जा कर नौकरी कर। कहा हुजूर कहाँ कर? कहा फौज में करना। शमसुद्दीन तुर्क गए, कहा हुजूर मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता। नहीं जाओ, दुनिया के मामलात में भी जाओ, लेकिन मेरी तजहीद व तकफीन तुमने करनी है, जनाजे में तुमने आना है, कफन तुम लेकर आओगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है कफन लाने की। शमसुद्दीन तुर्क को फरमाया क्या कि हजरत मुझे कैसे पता चलेगा, मैं तो फौज में हूँगा और कम्युनिकेशन तो है नहीं, मोबाइल वगैरह का तो जमाना नहीं था, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका इंतकाल हो गया। कहा कि जिस रात फौजियों के छावनी के अंदर सारे चिराग गुल हो जाए और तेरा चिराग जल रहा हो, समझ ले मेरा इंतकाल हो गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह कफन लेकर आ जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से निकले और दिल्ली आए, और दिल्ली में आके आपके बहुत बड़े फौजी जवान हैं, वलीउल्लाह हैं, लोग आते थे आपके पास। एक रात आप लेटे हुए थे तो देखा कि अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ है, बाहर निकल कर देखा तो देखा कि अंधेरा है और सिर्फ मेरे ही खैमे के अंदर रोशनी जल रही है। फौरन दिमाग में आया कि अरे मेरे शेख ने कहा था कि सिर्फ मेरे खैमे के अंदर अगर रोशनी हो, सारे खैमों में गुल हो जाए तो समझ लेना मेरा विसाल हो गया है। रोने लग गए, कफन हाथ में था, मैं कैसे जाऊँ, मैं इतना दूर सहारनपुर, कोई कैसे बताएगा, रात की तारीकी है। रोते हुए आगे बढ़ने लगे, एक पत्थर पे ठोकर लगी, जब गिरे और खड़े देखा कि शेख के जनाजे के सामने खड़े हैं। शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह। सारे रास्ते तय हो जाते हैं, जब ताल्लुक जुड़ जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मंजिलों को ऐसे तय करवा देता है। तो देखा एक शेर वहां पर आपके पानी की जाने बैठा था। जब आप आए हज़रत अली वक़ार आपने कफन ऐसे रखा था तो देखा कि कुछ देर में पानी वगैरह का छिड़काव होना शुरू हो गया आपके जसद मुबारक और पानी के आसार नजर आए और फिर उनके हाथ से वो ले लिया गया और वो लिपटना शुरू हो गया कफन खुद ब खुद। और कफन लपेटने के बाद पूरा आपके जसद मुबारक तैयार हो गया। अब जनाजे के लिए देखने लगे कि जनाजा कौन पढ़ाएगा, तो कहा कि थोड़ी देर के बाद एक घोड़सवार आया, चेहरे के ऊपर नकाब था, आकर कहा कि खड़े हो जाओ, जनाजा पढ़ना है। मैं उनकी हैबत और जलाल से बिल्कुल मरूब हो गया। मैंने कहा उनका अल्लाह अकबर कहा, मैं खड़ा हो गया पीछे हाथ बांध। जनाजा मुकम्मल हुआ, सलाम फेर कर जब मैंने पीछे देखा तो जहाँ तक मेरी निगाह जा रही थी मखलूक ही मखलूक नजर आ रही थी। सुभान अल्लाह। ये सारे करामतें देखकर हैरान और शर्मिंदा रह गई, हो क्या रहा है। अब वो जो घोड़सवार थे वो जाने लगे, उन्होंने दामन पकड़ लिया, कहा हुजूर ये बताएं कि लोग मुझसे पूछेंगे, तारीख लिखी जाएगी मेरे शेख की कि साबित किया इतने बड़े अल्लाह के वली थे, इनका जनाजा किसने पढ़ाया, मैं क्या जवाब दूंगा, मैं कैसे बताऊंगा कि इनके जनाजे में कौन आया था और जनाजा किसने पढ़ाया था। क्या बता दो दे आप कौन है, ताकि मुझे पता चल जाए और मैं अपने तारीख लिखूं और लोगों को बता सकूं मेरे शेख का जनाजा फलां ने पढ़ाया था। आपने चेहरा से नकाब हटाया तो देखा साबिर पिया थे। कहा कि देखो तुमने सवाल किया था कि मकाम फना क्या है, मकाम बका क्या है। ऐ शमसुद्दीन तुर्क, ये सामने ये मकाम फना है और ये मकाम बका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हज़रत अज़ी वक़ार या औलिया किराम को ये मक़ामात मिलते हैं, ताना ज़हन रखने वाले लोग दुनिया ही में रह जाते हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। ज़रूरत इस अमर की है कि अल्लाह ने अपने हबीब दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेमत बनाकर भेजा, इनाम के साथ भेजा। कहा कि वो अकेले आए, कहा 4 काम लेकर आए। कितने काम? 4 काम। तज़किया, कहा कि तिलावत आयात, तफ़हीम आयात और हदीस मुबारका की तफ़हीम और तज़किया नफ्स, 4 काम लेकर आए। तो नबी ने तुम्हें तज़किया किया तुम्हारा। ये तज़किया क्या है? कल्ब की सफाई, दिल की सफाई। ये जो दिल की सफाई है यही तसव्वुफ है, यही सूफिया किराम का तरीका है। माशाअल्लाह। कि दिल साफ ना हो तो नमाजों में लुत्फ नहीं आएगा, दिल साफ ना हो तो बुराई से नहीं रुकोगे। ये दिल साफ कैसे होता है? रियाजत से होता है। तो फरमाया रियाजत कैसे करें? कहा किसी अंदर की कदूरतें निकल जाए, अंदर की जो गलाजतें निकल जाएं। एक मिसाल बात खत्म करता हूँ। इसकी जरूरत क्यों है?
اگر تعلیم سے بات مکمل ہو جاتی تو کیا ضرورت تھی تزکیہ کرنے کی؟ تعلیم ہو گیا، آج کہتے ہیں نا تعلیم آ گیا بس ٹھیک ہے کافی، قرآن آ گیا، حدیث آ گئی کافی تھا، اصول قرآن آ گیا کافی تھا، تزکیے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اگر تعلیم کافی ہوتا تو فجر کی نماز میں آپ اٹھتے ہیں، کان میں آپ کی اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم، کون نہیں جانتا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بالکل بالکل بے شک بے شک نماز نیند سے بہتر ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کیا ہے؟ علم۔ بالکل بالکل نماز نیند سے بہتر ہے، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کیا ہے؟ یہ علم ہے، علم ہے۔ نماز نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں جائیں گے، یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے۔ بے شک نماز پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے، یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے۔ بے شک نماز پڑھیں گے تو رب راضی ہوگا، یہ کیا ہے؟ علم ہے۔ بے نمازی کی 15 سزائیں ہیں، 6 دنیا میں اور 6 مرتے وقت اور 3 قبر میں 3 آخرت میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب یہ باتیں بتا دی گئی، یہ کیا ہے؟ علم ہے۔ اس کے باوجود علم آ گیا، فجر میں اٹھے، کان میں آواز آئی، اس کے باوجود علم تو آ گیا تھا، لیکن نرم گداز بستر چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا، اللہ اکبر۔ نماز کے لیے جا نہیں رہے، فجر نہیں پڑھ رہے، تو جب علم آ گیا تھا تو نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ بالکل بالکل نماز پڑھنے سے روکنے والی چیز کیا تھی؟ علم تو آ گیا تھا، تو جب علم آ گیا تھا تو نماز کے لیے کیوں نہیں جاتی دنیا؟ مسجدیں تو فجر میں جمعے کی طرح بھر جانی چاہیے تھی، لیکن کیوں نہیں بھرتی؟ اس لیے نہیں بھرتی کہ علم تو آ گیا تھا، اندر غلاظت ہے، اللہ اکبر۔ اندر شیطانی وسوسے ہیں، اندر وہ جو نفسانی خواہشات ہیں، آرام طلبی ہے، وہ چیز کیا کرتی ہے؟ علم آنے کے بعد بھی آپ کو عمل سے روکتی ہے۔ اور اگر اندر صاف ہو جائے، اندر پاک ہو جائے، تو پھر اذان کی آواز آئے تو پھر اذان سے پہلے ہی بندہ قدم اٹھاتا کہ میرا مالک بلا رہا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب دل بھی صاف نہیں ہے، کالا سیاہ ہوا پڑا ہے، تو کتنی ہی آوازیں لگا دی جائیں، پھر تو عمل نہیں کرے گا۔ جھوٹ بولنا کسی کو نہیں تو کیوں بولتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اندر خواہشات ہے جو بلوا رہی ہے۔ اگر ان خواہشات پر پہرا شریعت کا ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر انسان جھوٹ بولنے سے پہلے سوچے گا۔ اس لیے 2 جملے دے کر جا رہا ہوں، یارو کچھ ایسا کرو کہ تمہارا باطن با خدا ہو جائے اور ظاہر با شرع ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس کے لیے کوششیں کیجیے، ظاہر با شرع کیجیے اور باطن با خدا کیجیے۔ جب کہیں جا کے تصوف کے راستے آسان ہوتے ہیں، آپ سمجھیں کہ ہم صوفی صاحب کے پاس آئیں، عمل کچھ کرے نا اور حضرت صاحب سب کچھ کروا دیں، کون سی خام خیالی میں بیٹھے ہیں؟ یہ کون سی خام خیالی میں بیٹھے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے راستے آسان ہو جائیں، صحبت تو اچھی مل گئی، انجن نہ انجن، سب سے پہلے تو انجن طاقت اسی کو انجن کھینچتا ہے بھائی۔ بے شک بے شک، اور جو کبھی کبھار آ کر کے اپنا انجن کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے تو انجن تو چلا چلا جا رہا ہے، تم تو بہت پیچھے رہ گئے ہو۔ بالکل بالکل بالکل، اپنا تعلق جوڑیے، ظاہر با شرع کیجیے، باطن با خدا کیجیے۔ صحابہ کرام حضور کی صحبت میں بیٹھتے تھے، نبی کریم علیہ السلام جو ان کو بتاتے تھے اس پر فوراً عمل کر لیا کرتے تھے، ان کی منزلیں آسانی سے طے ہو جایا کرتی تھی۔ یہاں سے جائیں ظاہر با شرع، حضور جیسا، اللہ بابا فرید جیسا، ماشاء اللہ صاحب جیسا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کم سے کم یہ تو ہو۔ تصوف کی باتیں کریں، آئیں صحبتوں میں آئیں، آستانوں میں آئیں، لیکن ظاہر با شرع نہیں ہے۔ حضور کی محبت کی بات ہے، لیکن کیا حضور سب سے پہلے تو چیز یہ ہے جو ظاہر دیکھا جائے گا۔ آپ ہیں باطن تو بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے ظاہر دیکھا جائے گا۔ ایک بندے کا ظاہر ہے ہی نہیں مسلمانوں والا فیوشن، دیگر اس میں مسلمان بھی، اگر آپ اس ظاہری شکل میں ہندوؤں والی شکل بنا کر، یہودیوں والی شکل بنا کر کھڑے ہو تو آپ اس میں سے ڈھونڈنا پڑے گا اس میں مسلمان کون ہے۔ تو آپ کو بتانا پڑے گا میرا نام اسلام الدین ہے،
میرا نام محمد علی ہے، یہ دیکھو میرا شناختی کارڈ ہے، میرے ابا بھی مسلمان تھے، میں بھی مسلمان ہوں۔ بتائیے بھلا کیا مسلمان کو اپنا تعارف کروانا ہوتا ہے یا وہ اپنے آپ خود تعارف ہوتا ہے؟ بالکل بالکل، بے شک بے شک بے شک۔ خود تعارف بنیے، تمہارا کردار بتائے تو مسلمان، تمہاری حیات بتائے تو مسلمان، تمہارے کاروبار کا لین دین بتائے کہ تم مسلمان ہو، تم جھوٹ بول کے نہیں سچ بول کر، تاکہ کوئی کہے تم مسلمان ہو، کہا یہ لیجیے یہ آپ کو جو دے رہا ہوں سچ بول کر دے رہا ہوں، وہ بار بار آئے نہیں ہے یہ مسلمان ہے، یہ سچ بول کر سودا بیچتا ہے۔ سبحان اللہ، کردار بتائے بھائیو، آؤ اور باطن با خدا ہو۔ وہی جب بندہ ضرب لگاتا ہے تو دل کی کدورت دور ہوتی ہے، سیاہی زائل ہو جاتی ہے، بندہ اندر سے مجلہ ہوتا ہے، مصفہ ہوتا ہے، مانج مانج کر۔ تزکیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے کبھی کوئی برتن اس کو مانجتے ہیں، دھونا نہیں ہے، منجائی۔ تزکیہ کا مطلب ہے منجائی۔ نبی تمہاری منجائی کے لیے آیا ہے، منجائی کرتا ہے، اور جب منجائی کر لیا جائے سبحان اللہ۔ ایک مولانا روم نے بڑی پیاری بات کہی، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کہتے ہیں اللہ۔ کہ کمپٹیشن ہوا دو ملکوں کے درمیان، کیا سب سے بہترین تصویر کون بنائے گا اسے انعام دیا جائے گا، اس میں پردہ لگا دیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر روم کے لوگ تھے وہ نقش و نگاری کرنے لگے، خوب خوبصورت نقش و نگاری، اور ادھر پردے کے ادھر مولانا روم فرماتے ہیں ادھر پردے کے اس پار جو دوسرا طبقہ تھا تار بنا دیا اپنی دیوار کو، اور یہ بہترین قسم کا نقش انہوں نے بنا دیا۔ جیسے پردہ ہٹا تو یہ جو نقش تھا، یہ جو نقش تھا، یہ نقش یہ سامنے جب دیوار پر پڑا تو وہ دیوار اس سے زیادہ حسین لگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ دیوار اس سے زیادہ حسین وہ دیوار لگی، تو کہا کہ دیکھ تیرا کام یہی ہے، ایک نقش و نگاری دنیا حاصل کرنے میں لگا ہے، تو منجائی میں لگا ہے۔ سبحان جب دل صاف ہو جائے گا، جب اللہ رب العزت کی تجلیات جب پڑے گی، تو یہ کیا فرمایا کہ تجلی جب پڑتی ہے نا، سورج اپنی جگہ پر ہے، ایک آئینہ کرے سورج کے ڈائریکشن میں، زمین پر سورج نہیں ہوتا لیکن اس کا عکس سبحان اللہ زمین پر آتا ہے، اور پھر جتنے ڈائریکشن سے آپ رکھتے جائیں سورج وہ جو شمس ہے جو تابانیاں دکھا رہا ہے وہ مدینے میں ہے، اور وہ شاہدہ مبشرہ ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا ہے، اور فرمایا کہ وہ چمکتا سراجا منیرا ہے، چمکانے والا سورج ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نے کچھ نہیں کرنا، ڈائریکشن ٹھیک کرو، بس حضور کے سامنے ایسے آنا ہے، بس وہ تجلی تمہارے دل پر پڑے گی، جتنا سینہ چمکدار ہوگا، اب ادھر جب نقش پڑے گا جتنے سامنے ہوں گے سب پر اس کا انعکاس ہونا شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا اکرام کہ اپنے شیخ سے جو جڑتے ہیں کہ ان کے دل پہ تجلیات الہی آتی ہیں، تجلیات مصطفیٰ آتا ہے، مرید آ کر ان کے سامنے بیٹھتا ہے، جو جو اپنا ڈائریکشن ٹھیک کرتا جاتا ہے وہ سارے کے دلوں کے اندر وہ نقش آنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا لمیات نظیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، لمیات نظیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا۔